وقفے سے پہلے ہم نے آپ کو اتر پردیش کے چیف منسٹر کا ایک بیان سنوایا جس میں وہ باقاعدہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا باقاعدہ ایک ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ جنرل قیوم صاحب، اب احمد بلال صوفی صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جینوسائیڈ کی انٹینشن نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اسی طرف بڑھ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹکراؤ ہونے والا نہیں، یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے اور جینوسائیڈ بھی کنٹینیوڈ ہے۔ کشمیر لے لیں اور پورے آپ اب وہ اتنی دردناک سٹوریز ہیں جہاں یہ ہندو ڈنڈے لے کے مسلمانوں کے گھروں میں اگلے دن دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ کرسچین کے پیچھے پڑے تھے کہ بائبل کو پھاڑو اور یہ کہو اور وہ کرو، اور ساتھ وہ اس کو مار بھی رہا تھا۔ تو اس لیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ یہ جو انڈین رعونت ہے اور یہ جو اسرائیلی رعونت ہے اور یہ جو اکھنڈ بھارت کا جو کانسیپٹ لے کے بے شرمی کے ساتھ آئے ہیں اور دوسری کنٹریز کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، بارڈر کا خیال نہیں ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ میں بریفلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 20ویں صدی جب شروع ہوئی تو کانفلکٹ تھے، تو سوچا یہ گیا اور فرسٹ ورلڈ وار لگ گئی، 2-3 کروڑ لوگ مر گئے، تو انہوں نے کہا جی لیگ آف نیشن بنائیں تاکہ دنیا میں امن آئے۔ پھر لیگ آف نیشن فیل ہوئی، لینن نے کہا یہ تھیوز کچن ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں 6-7 کروڑ اور زیادہ لوگ، پھر یہ یونائٹڈ نیشن بنی۔ ابھی انفارچونیٹلی دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو ہے پیس کیپنگ، کانفلکٹ ریزولوشن، ہیومن رائٹس، دیکھیں نا، ریفیوجیز، کلائمیٹ چینج اور پاپولیشن وغیرہ وغیرہ، دے آر ویری گڈ آبجیکٹیوز، لیکن 7 ویٹوز ہیں۔ تو جیسے چوئی صاحب نے بات کی ہے نا کہ وہ ایبسولوٹلی ٹوتھ لیس بنا دیا، وہ اپنی یہ سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کو بھی اسرائیل جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے۔ دیٹ از دی ریزن کہ انڈیا میں یہ جرت ہے کہ وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر وہ نقشہ لگاتا ہے جس کے اندر سوورن کنٹریز بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کے پیچھے امریکہ کے ڈیپ سٹیٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بیک ہے اور وہ ان کو آگے لگا کے رکھ رہے ہیں، اس وقت تک یہ دندناتے پھریں گے۔ ادروائز تو بڑی بڑی ریاستیں جو ہیں وہ بکھر گئی۔ تو میرے خیال میں، آپ کے خیال میں امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے اور جو انڈیا کی ڈیپ سٹیٹ ہے یہ ایک دوسرے کے الائی ہیں؟ اینڈ اسرائیل، ہاں، یہ اس کو کہتے ہیں ایک ٹرائنگل یا اینگل آف ریپریشن، اور اس کے خلاف ریزسٹنس مثلا مڈل ایسٹ میں ہے، جو اب ایران کے ساتھ ہے، حماس ہے، حزب اللہ ہے، ہوتیز ہیں، وہ ایک الگ ریزسٹنس۔ آپ کے خیال میں ہماری ڈیپ سٹیٹ کو اس ان ہولی الائنس کے بارے میں کچھ احساس ہے؟ آئی ایم شیور کہ ان کو فلی پتہ ہوگا۔ دیٹ از وائی اللہ کے کرم سے پاکستان بڑا محفوظ ہے، سیف ہے اور سیف ہاتھوں کے اندر ہے۔ بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف، اور ہماری پریپریشن میں آج بھی ایک نمر یونیورسٹی میں بات کر رہا تھا، میں نے یہ کہا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پہ ریلیونٹ تب ہوگا اگر ہم انٹرنلی مضبوط ہوں گے، اور اس سے پہلے سب سے پہلی بات یکجہتی ہے، ایک دوسرے کے گلے پڑنے کے بجائے سیاسی اختلافات رکھیں لیکن یونٹی ہو آن میجر ایشوز۔ ٹیررزم کے خلاف ہے ہم، نیوکلیئر ڈیٹرنس ہم نے رکھنا ہے، کشمیر ہے، سی پیک ہے، اس کے اوپر ہم سب کی ایک ویو ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو پھر فائنانشلی اسٹرانگ کریں تو ہماری بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی آواز بلند ہوگی۔ احمد بلال صوفی صاحب یہ بتائیں کہ انڈیا کا فوکس پاکستان ہے، پاکستان کا فوکس چائنا ہے، پاکستان کا فوکس انڈیا ہے اور ساتھ چائنا کے ساتھ دوستی ہے، تو یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا بھی تھوڑا جو ہے وہ چائنا، اصل خطرہ تو چائنا ان کے لیے، تو اس خطرے سے لوگوں کو تھوڑا سا وہ اگنور کرانے کے لیے، ہٹانے کے لیے وہ پاکستان لگے رہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اپنی جگہ جو اس کا سیاسی انالیسس جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے الیکشنز پہ ووٹ بھی لینے ہیں، تو شاید یہ ایگزیجریشن مار تو ہمیشہ چائنا سے پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ چائنا سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو یہ بھی ایک چاہیے، اینیمی نیکسٹ ڈور، اور پاکستان از اے کلاسک۔ لیکن میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی ملک، اسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ پریکٹس، ملک کوئی اسٹیٹمنٹ دے، اس کا کوئی عہدیدار کوئی بیان ایشو کرے، کسی جگہ تقریر کرے، یہ سب آفیشل اسٹیٹ کی پروجیکشنز ہیں، ان کو آپ نے فوراً رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، ان کی وجہ کچھ بھی ہو۔ یونائٹڈ نیشنز میں تو کرنا چاہیے، یو این میں بھی اور بائیلیٹرلی بھی، یو آر سپوز بال ٹو بال آپ نے اپنا رسپانس میچ کرنا ہے۔ آج ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو ہمارے ملک سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہونی چاہیے ان پرنسپل ڈیناؤنسنگ اٹ،
اینڈ ڈکلائننگ اٹ، یہ غلط بات ہے، یہ بین الاقوامی قانون کے منافی ہے، یہ ہمارے بائیلیٹرل ایگریمنٹس کے منافی ہے، یہ ان تعلقات کے منافی ہے جو ہم ہندوستان سے اس ریجن میں چاہتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے پورا کا پورا، یہ بر صغیر کا خطہ جو ہے یہ اکنامک یونٹ بنے، یہ اس انٹینٹ کے خلاف ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہاسٹیلٹی کی ایکسپریشن ہے اور یوز آف فورس، ان لافل یوز آف فورس کا اظہار ہے اور چارٹر کی وائلیشن ہے۔ یہ باتیں تو ہمیں کہنے سے کوئی نہیں روکتا، کیونکہ جب آپ یہ باتیں کہیں گے تو اس کا ایک پش بیک آتا ہے، میڈیا پر بھی آتا ہے، اور جو لوگ وہاں پر سوچنے والے ہیں وہ بھی پہ ان کی وائس میں اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف بھی۔ اور آپ نے خود بھی دیکھا کہ یہ موقف اتنا غیر قانونی ہے، اتنا اٹر وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے کہ انٹرنیشنل لائرز جو انڈیا کے اندر ہیں وہ تک بول پڑے ہیں کہ یہ موقف جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کیسے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن اگر یہ پاکستان کرے، اگر یہ پاکستان پہ بہت ملبہ آ جائے گا۔ پاکستان یہ کہے جی کہ جوناگڑھ کی جو ریاست ہے اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا 1947 میں، تو ہم جو ہے وہ جوناگڑھ کو اپنی ریاست میں شامل کریں گے تو یہ تو ہم پہ سینکشنز لگوا دیں گے انڈیا والے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، ہم حالانکہ اس کا ٹائٹل ٹیکنیکلی ہمارے پاس ہے، اسٹیٹ آف جوناگڑھ کا جو ایگریمنٹ آف ایکسیشن ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے، نواب جوناگڑھ کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کے اولاد جو ہے دیٹ ول ٹیک اوور۔ دا پوائنٹ از کہ وہ لیگیلٹی ہمارے پاس، ان کے پاس، ہمارے پاس رجسٹری ہے، ان کے پاس قبضہ ہے جوناگڑھ کا۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رسپانس ہونا ضروری ہے، چاہے آپ کی انٹینٹ تعلقات بحال کرنے کی ہے، پارلیمنٹ میں معاملات لے جانے کے لیے، لیکن رسپانس لیگل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ اعزاز چودھری صاحب، اب ایران کے صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو چلیں ہم عرب دوستوں کو بعد میں بتا دیں گے، ایران کے پریزیڈنٹ کو تو بتا سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک نقشہ لگایا ہوا ہے، آپ خوش قسمت ہیں کہ اس میں ایران شامل نہیں ہے، لیکن ایران کے تقریباً تمام ہمسائے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، تو اس طرح ہم ایک ڈپلومیٹک کمپین تو شروع کر سکتے ہیں۔ کیمپین تو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک چیز جو ہم نہیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتے تھے تو انڈیا خالی ڈوزیر نہیں بناتا تھا، لیٹر روگیٹری بناتا تھا، وہاں کسی کورٹ میں کیس فائل کر کے، اور اس کے مطابق، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل بالکل۔ تو ہمیں بھی اس قسم کے ڈوزیر بنانے چاہیے، کوئی اخباروں کے تراشے نہیں بلکہ پراپر ڈوزیر، کیونکہ ہمارے اوپر تو زیادہ، آپ دیکھیں نا اس خالی ٹیررزم، میں ایران کے صدر کی طرف آتا ہوں، لیکن ٹیررزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح پاکستان کے اندر انہوں نے گھس کے مارا ہے، 20 لوگ مارے ہیں پاکستان میں، جن کے 2 کے تو ہمارے پاس مکمل ثبوت ہیں، اور اب گارڈین کی رپورٹ نے بھی کر دیا ہے، تو ہمیں ان سب کے مکمل ایک باقاعدہ بنانے چاہیے لیٹر روگیٹریز، کیس فائل کر کے عدالت میں، اور پورے بنا کے وہ ہم ادھر بھیجیں، جو ہمارا کیا انٹرپول ہوتا ہے، انٹرپول میں بھیجیں، باقی جگہوں پہ دبئی وغیرہ میں، جہاں تو سب جگہ جہاں پہ بھیجیں۔ ایک تو وہ چیز میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ٹیررزم کے حوالے سے میرے خیال میں انڈیا منترا، ان کے ڈاکٹر جے شنکر ہر وقت کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے، پر کہاں انڈیا میں ٹیررزم نظر آ رہا ہے؟ وہاں تو کوئی ٹیررزم نہیں ہے، سارا ٹیررزم تو ہمارے اندر ہو رہا ہے، اور وہ بھی اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے، باقاعدہ انڈیا کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آئی تھنک ڈیفینسو ہونے کی بجائے وی نیڈ ٹو بی لٹل بٹ مور اوفینسو آن دس۔ ایران کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ دورہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں، لیکن کوئی میکینزم کریٹ کرنا چاہیے، سیکیورٹی میکینزم۔ بارڈر ایشو بہت سیریس ہے، کیونکہ جو باہر کی قوتیں میری معلومات کے مطابق وہ یہاں پہ ان کو دیتی ہیں، جیش العدل وغیرہ کو، اور پناہ دیتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں کہ جا کے کام کریں، انہوں نے بھی پھر اس طرح BLF کو دیا ہوا ہے۔ اور ایران کے ساتھ یہ بھی کھول کر بات کرنی چاہیے کہ بھئی ہندوستان کی عزائم ٹھیک نہیں ہے، یہ صرف اکھنڈ بھارت ہی نہیں ہے، یہ آپ کے بارڈر پہ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، اور یہ تو آپ کی اپنی پورٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں چاہ باہر، فار ڈوئنگ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ۔ سو آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ایک سیکیورٹی میکینزم بنے، اس بارڈر کا معاملہ صحیح ہو جائے تو ایران کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں۔ اچھا، اس میں ہماری جو پالیسی ہے اس میں بھی ایک کنٹراڈکشن ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ BLA اور BLF کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں جی ہم نے جی تجارت کرنی ہے جی انڈیا کے ساتھ، کریں ضرور کریں، لیکن پھر وہ جو BLF اور BLA کو وہ سپورٹ کر رہا ہے اس کا بھی تو کہیں جا کے ذکر کریں